السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں نے گزشتہ پہلی اور دوسری قسط بندہ ملنے کو غریب حضرت قادر گیا کی تشریح کی تھی۔ اس قسط کے اندر اسی کلام سے اخیر کے کچھ اشعار آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات اعلی حضرت عظیم البرکت اپنے کلام بندہ ملنے کو غریب حضرت قادر گیا کے اندر فرماتے ہیں، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ۔ فرماتے ہیں میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ حضرات اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اس شعر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں آپ کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں، آخر وہ کس قسم کی اور کس صفت کی کنکریاں تھی کہ جسے آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں میں لے کر جنگ بدر و حنین میں کافروں کی طرف پھینک دی تھی، جن کی وجہ سے بے شمار کافروں کو شکست فاس ہو گئی اور وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرات یہ شعر اس مشہور معجزہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو غزوہ بدر میں پیش آیا کہ جب کفار ناہنجار اپنی پوری طاقت و قوت کے ساتھ میدان کارزار میں اس تصور و گمان میں تھے کہ مٹھی بھر مسلمانوں کو تہس نہس کر دیں گے، مگر رب کو کچھ اور منظور تھا۔ مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کا لشکر بھیجا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مٹھی کنکریاں لے کر کفار کی طرف پھینک دی جو ہر کافر کی آنکھ میں لگی اور کافروں کو شکست فاس ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ، جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ کہ وہ دودھ کا پیالہ جو آپ کے سرکار نے عطا کیا تھا کہ صحابہ کرام کو پلاؤ، جبکہ آپ کو بھی شدید بھوک نے ستایا تھا اور آپ سوچ رہے تھے کہ اس دودھ سے میرے پاس کیا بچ کے آئے گا، مگر 70 صحابہ کا پیٹ اس ایک پیالے نے بھر دیا، پھر آپ نے بار بار پیا اور آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بار اور پی لیتا تو میرے روئیں روئیں سے دودھ جاری ہو جاتا۔ ذرا بتائیے تو اے پیارے ابو ہریرہ کہ وہ پیالہ کیسا تھا کہ جس سے 70 صحابہ کرام بما آپ کے سیراب ہو گئے۔ حضرات یہ شعر بخاری شریف کے اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں شامل تھا اور کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے ایسا ہو جاتا کہ پیٹ پر پتھر باندھ لیتا۔ ایک دن مجھے بہت زور کی بھوک لگ گئی، میں انتظار میں تھا کہ کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، اتنے میں حضور تشریف لائے اور دیکھ کر تبسم فرمایا، جیسے آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے ہوں۔ ایک دودھ کا پیالہ جسے کسی نے ہدیے کے طور پر سرکار کی بارگاہ میں بھیجا تھا لیا اور مجھ سے فرمایا، ابو ہریرہ پیالہ لو اور سب کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پیالہ لیا، اہل صفہ کو پلاتا رہا اور دل ہی دل میں سوچتا رہا کہ پتہ نہیں دودھ بچے گا یا نہیں، حتیٰ کہ ایک ایک کر کے سارے صحابہ شکمسیر ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور میری طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے ابو ہریرہ اب تم پیو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خوب پیا۔ حضور نے فرمایا اور پیو، میں نے اور پیا، پھر آپ نے فرمایا اور پیو، اس طرح کئی بار فرمایا، میں نے بھی حکم کی تعمیل کی، بالآخر میں تھک گیا۔
عرض کی قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اب تو گنجائش نہیں۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ پیالہ۔ میں نے پیالہ پیش کیا، سرکار نے بسم اللہ شریف پڑھی اور دودھ کا پیالہ ختم کر دیا۔ حضرات، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کے دریا بہائے ہیں۔ کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ اعلیٰ حضرت اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائیں تیرے شاہد کی وہ فاجر گیا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں اے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل، میری یہ دعا سنیوں کے حق میں قبول فرما لے کہ جو بھی صحیح العقیدہ سنی اس دنیا سے جائے تو وہ نیک اور صالح بن کر جائے، تاکہ تیرا کلمہ پڑھنے والے دوسرے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ وہ سنی مسلمان فاسق و فاجر اور بدکار و گنہگار ہو کر کے اس دنیا سے چلا گیا۔ مزید فرماتے ہیں عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اعلیٰ حضرت اس شعر کے اندر فرماتے ہیں کہ مومن صالح کی موت کے بعد جب اس کی روح عرش اعظم پر پہنچی تو وہاں دھوم مچ گئی، وہاں خوشیاں منانے لگے، فرشتے پکار اٹھے وہ دیکھو مومن صالح ہم سے آ ملا۔ ادھر زمین پر کوہرام مچ گیا، غم سے نڈھال ہو گئے کہ کتنا پاکیزہ انسان ہم سے جدا ہو گیا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے یہ شعر ایسے نہیں فرما دیا، بلکہ حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ بعض حضرات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے وصال پر عالم برزخ میں جشن منائے جاتے ہیں، ملائکہ کرام اور ارواح طیبہ ان کے استقبال کو آتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب مومن مر جاتا ہے تو اس کے مرنے پر قبرستان اپنے آپ کو سجا لیتے ہیں اور ان میں کا ہر ایک یہی تمنا کرتا ہے، ہر حصہ یہی تمنا کرتا ہے کہ کاش یہ مجھ میں دفن ہو جائے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے مرنے پر 40 دن تک زمین روتی رہتی ہے، عرش پر دھومیں مچی وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ اگلے شعر کے اندر فرماتے ہیں اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ فرماتے ہیں واہ واہ سبحان اللہ، یہ بلند مرتبہ و مقام ہمارے آقا ہی کا حصہ ہے کہ بندہ ہو کر خدا سے ملنے جا رہے ہیں۔ ہم ساری عمر پوری دنیا کے چکر کاٹتے رہیں، ایک سجدہ نہ معاف کروا سکیں، حضور کے ایک چکر پر پوری 5 نمازیں معاف ہو جائیں، اور پھر ان پھیروں کی اتنی قدر کی گئی کہ فرمایا آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 کا ثواب دوں گا۔ حضرات، اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے اندر واقع معراج کی طرف نہایت فصاحت کے ساتھ اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا۔ اعلیٰ حضرت اس کلام کے اخیر میں فرماتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پر پڑے رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ فرماتے ہیں اے رضا
حجاج کا قافلہ تو آخر کار روانہ ہو گیا اور تم رہ گئے، اب ان کے در پر پڑے رہو، ورنہ زمانے کی ٹھوکریں اور دھکے کھانے پڑیں گے۔ عافیت اسی میں ہے کہ سب سے منہ موڑ کر ان کے ہو جاؤ۔ حضرات، اعلیٰ حضرت کا یہ کلام میں نے چند کتابوں کے حوالے سے بیان فرمائی ہے۔ اس کلام کے اندر اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بے شمار معجزوں کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کلام کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو عشق و محبت اور لگاؤ اعلیٰ حضرت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تھی، وہ شاید کسی کے اندر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو سوز و گداز اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لکھی ہوئی نعتوں میں ہیں، وہ کہیں اور محسوس نہیں ہوتا، اور جو مقبولیت اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کو حاصل ہے وہ کسی اور کے کلام کو حاصل نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس کو ضرور سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس فقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔